ایدی امین کی پیدائش 1924 میں یوگانڈا میں بسنے والے کاکوا قبیلے میں ہوئی۔ کاکوا قبیلے کے لوگ بہت ہی جنگلی قسم کی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی یہ لوگ جانوروں کا شکار کرتے اور پھر ان کا کچا گوشت کھا جاتے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ ایدی امین کے والد کا نام تھا اینڈریاس دادے اور وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اینڈریاس کا مذہب مسلم تھا، اس کی والدہ کا نام تھا ایسا آتے، لیکن وہ ایک کرسچن تھی۔ ایسا آتے ایک اسپرچول ہیلر کے طور پر کام کرتی تھی، یعنی وہ لوگوں کا جادو ٹونا اور کلام کے ذریعے علاج کیا کرتی تھی۔ ایدی امین کے والد نے بچپن میں ہی امین اور اس کی والدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب حالات کی سختی اور تنگی کی وجہ سے امین صرف 4th کلاس تک ہی پڑھ پایا تھا، اور پھر انہی حالات کا سلسلہ امین کو لے گیا ایک ایسے سفر پر جہاں سے واپس آنا اس کے لیے بالکل ہی ناممکن تھا۔ 1946 میں ایدی امین نے کنگز افریقن رائفلز کو جوائن کیا، کیونکہ اس ٹائم میں برٹشرز نے یوگانڈا سمیت افریقہ کی کئی ساری اسٹیٹس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ کنگز افریقن رائفلز کو بنانے کے بعد اس میں افریقنز کو ہی بھرتی کیا گیا سولجرز کے طور پر، یعنی صرف ان کو سپاہی یا سولجر کے طور پر بھرتی کیا جاتا تھا، جبکہ جو ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے تھے وہ صرف برٹشرز ہوتے تھے۔ اب اس فورس میں بھرتی ہونے والے ان افریقن سولجرز کو بہت ہی ڈیگریڈ کیا جاتا تھا اور ان کا سٹیٹس کافی لو رکھا جاتا تھا۔ خیر ایدی امین نے 1946 میں اس فورس کو جوائن تو کر لیا، لیکن آرمی کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ایدی امین کو اسسٹنٹ کک کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا۔ ایدی امین کی ہائٹ تھی 6 فٹ 4 انچ، وزن 135 کلو، اور اس کا بیہیویئر کافی اگریسو اور دبدبے والا تھا۔ جب برٹش آفیسرز نے اس چیزوں کو نوٹس کیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ ان کی آرمی میں سرو کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایدی امین کو باکسنگ، رگبی اور سوئمنگ جیسی ٹریننگ دینا شروع کر دی، اور اس کے بعد اس کو ایک آفیسر کے طور پر بھرتی کر لیا۔ کنگز افریقن رائفلز میں آفیسر کے طور پر بھرتی ہونے کے بعد ایدی امین نے برٹشرز کی چاپلوسی میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے برٹشرز کی خوشی کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بری طرح سے ٹارچر کیا۔ اس نے برٹشرز کے کہنے پر ماؤ ماؤ ریبیلین میں اپنے ہی افریقی بھائیوں کو زندہ دفن کر دیا، اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کو ایسے طریقوں سے قتل کرتا جسے دیکھ کر دیکھنے والے کی روح کانپ جاتی تھی۔ 1962 تک ایدی امین برٹش آرمی کا ایک ہائی رینکنگ آفیسر بن چکا تھا، جو کہ کسی بھی افریقن کے لیے بہت ہی ان یوزول چیز تھی کہ جب کوئی افریقن برٹشرز کی آرمی میں اتنے ہائی رینکنگ تک گیا تھا۔ 1960 کے آس پاس یوگانڈا میں برٹش رول اب کمزور پڑ گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ملٹن اوبوٹے۔ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھا جو یوگانڈا کی عوام میں آزادی کا جذبہ پیدا کر رہا تھا، اور اس نے پورے یوگانڈا میں انقلاب کی ایسی ہائپ پیدا کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اب آزادی حاصل کرنے کے لیے برٹش رول کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے اور پروٹیسٹ شروع کر دیے تھے۔ اس کی پولیٹیکل پارٹی کا نام تھا یوگانڈن نیشنل کانگریس، اور یہ آہستہ آہستہ کر کے یوگانڈا کا بہت ہی پاورفل لیڈر بن رہا تھا۔ 1962 میں ملٹن اوبوٹے ایدی امین سے ملتا ہے۔ اوبوٹے امین کو مل کر یہ نوٹس کرتا ہے کہ امین ہائیلی ایکسپیرینسڈ اور ٹیلنٹڈ بندہ ہے جو کہ فیوچر میں کام آ سکتا ہے۔ اوبوٹے کے پاس پولیٹیکل پاور تو ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ملٹری کا سپورٹ نہیں ہوتا، جبکہ امین کے پاس ملٹری کا سپورٹ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس پولیٹیکل بیک اپ نہیں ہوتا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور دونوں کے درمیان دوستی کا ایک بانڈ کریٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ان کی دوستی گہری ہو جاتی ہے تو دونوں مل کر یوگانڈا کے اندر سمگلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آئیوری یعنی ہاتھی کا دانت، گولڈ، کافی اور ویپن سمگل کرتے ہیں۔ ایدی امین اپنے ملٹری نیٹ ورک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ساری چیزیں ملٹری کے ٹرکس اور ایئر پلینز میں ڈال کر اپنے ٹارگیٹڈ ایریاز تک پہنچاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد برٹش انٹیلیجنس کو شک ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے۔ بالآخر جولائی 1962 کے قریب ایک برٹش آفیسر کانفیڈینشیل رپورٹ فائل کرتا ہے، جس میں ایدی امین اور باقی آفیسرز کی انلیگل ایکٹیویٹیز کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اب برٹش گورنمنٹ ایدی امین کے بارے میں سخت ایکشن لینے کا سوچتی ہے، لیکن اوبوٹے اس رپورٹ کو دبا دیتا ہے اور برٹش گورنمنٹ سے یہ کہتا ہے کہ برٹش رول اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اب یوگانڈا کی نئی گورنمنٹ یعنی اوبوٹے کی گورنمنٹ خود ڈیل کرے گی۔ 1962 میں یوگانڈا آزاد ہو جاتا ہے اور ملٹن اوبوٹے بنتا ہے یوگانڈا کا پہلا پرائم منسٹر، جبکہ ایدی امین کو کمانڈر آف دا آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے، یعنی آرمی میں دوسرا بڑا آفیسر۔
لیکن یہاں پر جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے آگے چل کر پورے یوگانڈا کی ہسٹری تبدیل ہونے والی ہے۔ اصل میں ملٹن اوبوٹے اور ایدی امین دونوں ہی پاور کے بھوکے ہوتے ہیں اور دونوں ہی یوگانڈا پر رول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک پر ایک وقت میں صرف ایک حکمران ہی ہو سکتا ہے اور دونوں کی حکومت کرنے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ دراصل اوبوٹے ڈیموکریسی میں یقین رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے پارلیمنٹ، الیکشن وغیرہ سے رول کیے جائے، لیکن ایدی امین اس کے بالکل الٹ سوچتا ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ حکومت صرف طاقت کے بلبوتے پر کرنی چاہیے۔ 1965 میں یوگانڈا کی سیاست میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک ہوتے ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایدی امین اور ملٹن اوبوٹے نے مل کر کانگو کے گوریلا فائٹرز کو انلیگلی طور پر ہتھیار اور گولڈ سپلائی کیا ہے۔ دراصل کانگو افریقہ میں ایک اسٹیٹ ہے جس پر پیٹرس لومامبا حکومت کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ پیٹرس جو بھی ڈیسیجن لے وہ برٹشرز کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن پیٹرس نے جب لگاتار برٹشرز کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہنا شروع کر دیا تو برٹشرز نے ایک سازش کے ذریعے پیٹرس کا قتل کروا کر کانگو میں اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ بٹھا دی۔ اب یہ پپٹ گورنمنٹ سارے ڈیسیجنز برٹشرز کی مرضی کے مطابق لیتی تھی، لیکن پیٹرس کے قتل کے بعد اس کے فالوورز خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور اس پپٹ گورنمنٹ اور برٹشرز کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور یہیں سے ان کو نام ملا دی گوریلا فائٹرز۔ اب ایدی امین اور ملٹن اوبوٹے دونوں نے مل کر اپنے ملک یعنی یوگانڈا کو برٹش کے انفلوئنس سے آزاد کروایا تھا، اور وہ دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ افریقہ کی کوئی بھی اسٹیٹ برٹش کے قبضے میں رہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ گوریلا فائٹرز کو آرمز اور گولڈ سپلائی کر رہے تھے۔ لہٰذا برٹشرز کو اس بارے میں جب خبر ہوئی تو اس نے ملٹن اوبوٹے اور ایدی امین دونوں کے بارے میں انٹرنیشنل سکینڈل بنا کر ڈاکومنٹس یوگانڈا کی پارلیمنٹ میں لیک کر دیے۔ ان ڈاکومنٹس کے ایکسپوز ہونے کے بعد اوبوٹے کی گورنمنٹ خطرے میں آ گئی۔ اوبوٹے نے جب یہ دیکھا کہ حالات اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے پورے ملک کا کانسٹیٹیوشن تبدیل کر دیا اور خود کو یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ ایدی امین کو پروموشن دے کر چیف آف دا آرمی سٹاف یعنی پوری آرمی کا چیف بنا دیا۔ اوبوٹے نے خود کو پریزیڈنٹ بنا دیا اور ایدی امین کو چیف آف آرمی سٹاف۔ اس طرح کر کے اس نے انٹرنیشنل سکینڈل والے معاملے سے خود کو بچا لیا۔ آرمی چیف کے عہدے پر پروموٹ ہوتے ہی ایدی امین کی طاقت کی بھوک میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب صرف اور صرف آرمی ہی یوگانڈا پر رول کرے گی۔ اس نے ایک سازش رچانا شروع کر دی۔ پورے ملک کے ہر پروونس اور ہر ریجن میں اس نے اپنے وفادار بندے بٹھا دیے تاکہ پورے ملک میں اس کا کنٹرول ہو۔ اس نے حکومت کی پیٹھ پیچھے سوڈان اور اسرائیل جیسے ممالک سے انلیگلی طور پر ہتھیار سمگل کرنا شروع کر دیے تاکہ حکومت سے ہٹ کر اس کے پاس اپنا ایک پاور اور انفلوئنس بن جائے۔ امین نے اپنی ہی ایک پرائیویٹ آرمی بنا لی تھی اور اس کی آرمی بہت ہی وفادار تھی جو صرف اور صرف امین کے آرڈرز کو مانتی تھی۔ اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اوبوٹے ملک کا پریزیڈنٹ تھا، لیکن امین نے آرمی اور پورے ملک کا زیادہ تر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب ایدی امین صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا خود کو یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے، اور یہ موقع آیا جنوری 1971 میں جب ملٹن اوبوٹے سنگاپور گیا کامن ویلتھ سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے۔ کامن ویلتھ سمٹ دراصل ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں ممبر کنٹریز آپس میں مل کر ترقی یافتہ کاموں کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں۔ اب ایدی امین نے اوبوٹے کے اس سفر کو غنیمت سمجھا۔ اس نے اپنی پوری آرمی کے وفادار لوگوں کو ریڈی کیا۔ صبح صبح یوگانڈا کے کیپٹل کمپالا کی گلیوں میں ٹینکس اور ملٹری ٹرکس آ گئے۔ ہر طرف آرمی ہی آرمی نظر آ رہی تھی۔ پارلیمنٹ، نیشنل ایئرپورٹ اور پریزیڈینشل پیلس ہر جگہ آرمی کا قبضہ تھا۔ ایدی امین نے خود کو یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بنانے کے بعد کانسٹیٹیوشن کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اس نے عوام کے سامنے خود کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ وہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جاتا، ان سے باتیں کرتا اور ہنسی مذاق کرتا۔ بعض اوقات وہ فیسٹیولز میں شرکت کرتا اور وہاں پر جا کر ڈھول بجاتا اور ناچتا تھا، جس سے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ ایدی امین کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، یہ تو آرمی کا ایک ایسا آفیسر ہے جو کہ ملک کو واقعی صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب لوگ ایدی امین کو ایک ہیرو کے طور پر مان چکے تھے، لیکن پردے کے پیچھے اس نے سازش کرنا شروع کر دی۔ ایدی امین نے اوبوٹے کے سارے سپورٹرز کو ختم کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو جیل بھیج دیا اور کچھ لوگ ملک چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ایدی امین ہر کچھ دن بعد ریڈیو پر آتا اور جذباتی تقریریں کر کے عوام کو ایک ہیرو بن کے دکھاتا۔
लेकिन उसके असल खूनी चेहरे के बारे में आवाम बिल्कुल बेखबर थी। 1971 में जब इदी अमीन ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट बनाया तो उसका पहला मिशन था हर वो शख्स जो ओबोटे का सपोर्टर है उसका सफाया कर दिया जाए। इस मकसद के लिए उसने स्टेट रिसर्च ब्यूरो के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया। नाम से तो लगता है जैसे कोई रिसर्च डिपार्टमेंट हो, लेकिन असल में ये एक डेथ स्क्वाड था जो लोगों को खा जाता था। SRB यानी स्टेट रिसर्च ब्यूरो की बिल्डिंग के नीचे ही अंडरग्राउंड टॉर्चर चैम्बर्स बनवाए गए। ये चैम्बर्स हवा टाइट थे, यानी इनमें से हवा पास नहीं हो सकती थी। दरवाजों पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता था। अब अंदर बंद इंसान उस वक्त तक चीखता रहता था जब तक उसकी आवाज खत्म ना हो जाए। बाज़ औक़ात इन चैम्बर्स में पानी छोड़कर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया जाता था, जिससे अंदर बंद लोग इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाते थे। कभी कभी तो इन चैम्बर्स में पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी। जो लोग इन सारी सजाओं से सरवाइव कर जाते थे उनको मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक तो इदी अमीन अपने दुश्मनों को मार कर उनका गोश्त खा जाता था। इस बात के बारे में एक इंटरव्यू में सहाफी ने इदी अमीन से सवाल किया कि क्या आपको इंसान का मीट खाना पसंद है, तो जवाब में इदी अमीन ने कहा कि हाँ, इंसान का मीट लेपर्ड के मीट से ज्यादा सॉल्टी होता है। इदी अमीन के दौर में सिर्फ जुर्म होता था ओबोटे का सपोर्टर होना या इदी अमीन के खिलाफ कुछ बोल देना। बस इतनी सी बात काफी होती थी किसी इंसान का कत्ल करने के लिए। 1971 से लेकर 1973 तक सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 3 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। 1972 में इदी अमीन ने रेडियो पर आकर कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और मुझे हुक्म हुआ है कि सारे एशियंस को युगांडा से निकाल दो। उस वक्त 70,000 से ज्यादा एशियंस, मोस्टली इंडियंस और पाकिस्तानीज युगांडा में रहते थे। ये लोग मुख्तलिफ बिजनेसेस, ट्रेड और बैंकिंग वगैरह जैसे सेक्टर्स में काम करते थे और इन लोगों ने युगांडा की इकोनॉमी को 60% तक कंट्रोल किया हुआ था। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का टाइम दिया गया युगांडा को छोड़ने के लिए। इन सारे एशियंस के कारोबार को खत्म कर दिया गया, शॉप्स, प्रॉपर्टीज और इनके बैंक अकाउंट्स को जब्त कर लिया गया। 1978 के आखिर तक इदी अमीन का दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। वो खुद को कनकरर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड जैसे नामों से पुकारने लगा था और बिलाखिर उसने ऐसा कदम उठाया जो उसके जवाल की और उसकी बर्बादी की वजह बना। अक्टूबर 1978 में इदी अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया और तंजानिया एक छोटा मुल्क नहीं था। उसके प्रेसिडेंट ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सिर्फ 1 साल के मुख्तसर अरसे में यानी 1979 तक वो युगांडा के कैपिटल कंपाला तक आ गए और उन्होंने पूरे युगांडा पर अपना कब्जा कर लिया। इदी अमीन के जनरल्स या तो मारे गए या फिर भाग गए। इदी अमीन ने जब देखा कि हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं तो वो रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ से फरार हो गया। युगांडा से भागने के बाद इदी अमीन सीधा लीबिया गया, जहाँ पर मुअम्मर गद्दाफी ने उसको पनाह दी। लेकिन लीबिया में ये ज्यादा देर टिक नहीं पाया और वहां से निकलकर ये सऊदी अरब आया, जहाँ पर किंग फैसल ने इसको पनाह दी। लेकिन किंग फैसल ने इस पर एक शर्त रखी कि ये कभी भी पब्लिक में नजर नहीं आएगा और ना ही सऊदी अरब की पॉलिटिक्स में किसी किस्म का ये इंटरफेयर करेगा। 16 अगस्त 2003 को इदी अमीन का ऑर्गन फेलियर हो गया। इदी अमीन की जब मौत हुई तो उसको जद्दा के एक नामालूम ग्रेव यार्ड में दफनाया गया। इदी अमीन ने अपने डिक्टेटरशिप के 8 सालों में 3 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया और आखिर में खुद को एक खूनी गोश्तखोर बनाकर तारीख की किताबों में वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर के नाम से दफन हो गया।